لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وخطابه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مبارکہ الرحمن قرآن مجید فرقان حمید کا 55واں سورہ ہے اور ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد ہو رہا ہے الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، اس نے انسان کو خلق کیا. علمہ البیان، اور پھر اس انسان کو اس نے بیان سکھایا. ترتیب اس سورے کی، ان آیات کی ایک پیغام بھی ہے اور ایک عظیم بات کی طرف اشارہ بھی ہے. اور اسی سورہ کی ان ابتدائی آیات میں رحمت للعالمین کی شان بھی بیان ہو رہی ہے. اگر ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بکمال مصطفیٰ بجمال مصطفیٰ بلند تر سروات. ہے لیکن ایک مکمل جملہ ہے کہ وہ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی. علم القرآن، قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی. اس کے بعد ارشاد فرمایا خلق الانسان، اس نے انسان کو خلق کیا. ہر لفظ اور لفظ کے اندر ہر حرف اپنے مقام پر ایک مکمل معنی رکھتا ہے. خلق الانسان یعنی خلق الانسان. عربی میں یہ جو الف لام ہے اس کے کئی معنی استعمال ہوتے ہیں. یہی جو الانسان ہم کہہ رہے ہیں، انسان کے اوپر یہ جو الف لام ہے یہ بھی کسی ایک خاص انسان کا پتہ دے رہا ہے. لیکن ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے پہلے قرآن کی تعلیم دی اور پھر اس کے بعد انسان کو خلق کیا.
تو پھر اگر انسان کو قرآن کی تعلیم کے بعد خلق کیا تو وہ قرآن کی تعلیم کسے دی گئی؟ اور پھر جب اس کے بعد انسان کو خلق کیا تو پھر کہا کہ وہ علمہ البیان، ہم نے اس کو بیان سکھایا۔ تو وہ علمہ البیان تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان کو خلق کیا اور اس کو بیان سکھایا، لیکن جب یہ کہا کہ علم القرآن، ہم نے قرآن کی تعلیم دی، تو اللہ کا کلام تو معاذ اللہ عبث گفتگو نہیں کرتا۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم دی، تو معلم جب وہ ذات واحد ہے تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ متعلم کون ہے، وہ تعلیم لینے والا کون ہے، جسے وہ تعلیم وہ کون ہے۔ تو سارے مفسرین نے اس بات کو یہاں لکھا ہے کہ یہ جو کہا کہ خلق الانسان، یعنی یہاں الانسان سے مراد ذات ختمی مرتبت ہے، جسے اللہ نے اول مخلوق کے طور پر خلق کیا، لیکن اس صفت کے ساتھ خلق کیا جب اس کی ذات نے ارادہ کیا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو خلق کروں کہ جو میری معرفت کا ذریعہ بن جائے۔ ادھر ارادہ پروردگار عالم میں وہ مخلوق آئی اور اسی مقام پر آواز قدرت یہ آئی کہ خلق بعد میں کروں گا، پہلے قرآن کی تعلیم دوں گا، تاکہ ادھر خلقت ہو تو ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ یہ جہالت کا لمحہ، کہ یہ جہالت کا لمحہ تھا۔ ادھر کا علم القرآن، یعنی اس وقت کہ وہ ذات واجب جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں اور اس کے بعد کن کہتا ہوں تو کائنات خلق ہو جاتی ہے، اس کے ارادے میں جو نبی ہے، اس کے ارادے میں جو مخلوق ہے، اسی ارادے میں تعلیم قرآن بھی موجود ہے، کیونکہ اللہ کو اس بات کی تو ضرورت نہیں ہے کہ پہلے وہ ارادہ کرے، پہلے ایک ترتیب بنے کہ وہ پہلے توریت کو خلق کرے یا توریت کو پیش کرے، پھر زبور کو پیش کرے، پھر انجیل کو پیش کرے اور پھر قرآن آئے اور اس کے بعد پھر ان چیزوں کی تعلیم کی جائے۔ تو یہ تو ہماری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ پہلے انسان سوچتا ہے کسی کام کے لیے، شعراء حضرات تشریف فرما ہے کہ ظاہر قلم اور کاغذ ہاتھ میں ہوتا ہے تو پہلے کچھ سوچتے ہیں جو کرتاس پر لے کر کے آئیں، جب سوچ اس طرف پہنچ جاتی ہے، جب ذہن کا جمود ٹوٹتا ہے اور جب الہامی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر قلم اور کرتاس جو ہے اپنا کام دکھانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نہ قلم کا محتاج ہے نہ کرتاس کا محتاج ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں قلم اور کرتاس کا خالق ہوں۔ صلوات پر محمد اس بات کی محتاجگی ہے ہی نہیں، اس بات کی محتاجگی ہے ہی نہیں کہ وہ پہلے سوچے کہ میں پہلے توریت کو خلق کروں یا زبور کو خلق کروں یا قرآن کو کروں۔ اس مقام پر کہ یہ ہم جو بار بار سوچنے کا لفظ کہتے ہیں، یہ بھی ہم آپس میں سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ اگر یہ لفظ بھی نہ ہو تو ہم سمجھائیں کیسے کہ سورہ یاسین میں جو پروردگار کہہ رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے خلق کرنے کا تو وہ کن کہہ دیتا ہے تو ہو جاتی۔ تو اب اگر وہ کن کہتا ہے ہوتی ہے تو پھر اتنا تو ماننا پڑے گا معاذ اللہ کہ اللہ بھی پھر محتاج کن ہوا، کہ اگر وہ نہ کن کہے اور نہ وہ خلق ہو، نہ وہ کن کہے اور نہ وہ خلق ہو، تو کاف اور نون جو اللہ کہہ رہا ہے اس کے بعد خلق ہو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے لفظ کن استعمال ہوا۔ وہ تو وہ قادر مطلق ہے جو اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کاف اور نون کا بھی محتاج نہیں۔ محمد اس کے ارادے میں، اس کی مشیت میں، اس کے ارادے میں جب ایک مخلوق کی خلقت آئی ہے تو اسی وقت تعلیم قرآن آئی، تعلیم قرآن، اور اس انداز میں کہ فوراً کا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اور جب قرآن کی تعلیم پھر کہا کہ خلق الانسان، پھر ہم نے مخصوص مخلوق کو خلق کیا، یعنی کوئی یہ تصور ذہن میں نہ لے کر کے آئے کہ یہ مخلوق خلق ہوئی پھر اس کے بعد اس کو تعلیم دی گئی، پھر اس کے بعد اس کو بیان دیا گیا۔ نہیں، مخلوق خلق تو ہوئی لیکن اس حالت میں خلق ہوئی کہ اب محتاج نہیں ہے اس بات کی کہ قرآن کی تعلیم دی جائے،
قرآن کی تعلیم دی جائے. ہاں یہ ہم تمہارے لیے رکھے چھوڑتے ہیں, چونکہ ایک ترتیب کے ساتھ ہر چیز نے آنا ہے نا, تو ہم اس کے لیے ذریعہ بنا رہے ہیں, وسیلہ بنا رہے ہیں جبریل امین کو, کہ جبریل امین آئے, جس آیت کی ضرورت ہے وہ ہمارے رسول کے سامنے پیش کر دیں. لیکن کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ یہ تو پھر شان جبرائیل ہوئی, کہ یہ کہا جائے کہ نہ جبرائیل آیت لے کے آتے اور نہ رسول تک پہنچتی, تو پھر یہ رسول کی شان تو نہ ہوئی, یہ تو جبریل کی شان ہوئی. جبریل کہہ سکتے ہیں نہ میں آیت لاتا نہ رسول تلاوت کرتے. تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ یہاں پر جبرائیل کی شان نہیں ہے, جبرائیل کی شان یہ ہے کہ رسول کو قرآن پڑھ کر سنا رہا ہے, اس لیے کہ تعلیم تو پہلے موجود ہے. محمد وآل محمد. اے اللہ کے رسول, میں جانتا ہوں کہ علم القرآن کی منزل پر ہیں آپ, تعلیم قرآن تو پہلے موجود ہے. آپ کہیں گے کوئی دلیل بھی ہے اس کی, یا ہم نے کوئی ایسی ہی بات کہہ دی چونکہ مودت ہے, محبت ہے, تو محبت میں تو کچھ بھی کہہ دیجئے. نہیں, دلیل قرآن سورہ طٰہٰ 20واں سورہ, اور آیت کا نشان بھی یاد رہے گا, جتنے قرآن میں سورے ہیں اتنا ہی آیت کا نشان, یعنی 114. سب بات پڑھیں بلند آواز. سعد واجب نے پہلے اپنی تعریف کی, فتعالی اللہ الملک الحق. وہ ذات کتنی بلند و بالا ہے کہ جو ایک سچا حکمران ہے, جو حق حکمران ہے, جس کے قبضہ قدرت میں کائنات ہے. وہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَعْجَلْ, اے رسول وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ. دیکھو قرآن کے معاملے میں ذرا جلدی نہ کیا کرو, قرآن کے معاملے میں ذرا جلدی نہ کیا کرو, عجلت سے کام نہ لیا کرو. کیا من قبل ان یقضی الیک وحیہ, اس کے پہلے کہ وحی مکمل ہو جائے وحی کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو. بتانا یہ مقصود ہے کہ جبرائیل وحی تو دے رہے ہیں, وحی تو دے رہے ہیں, آیتیں دے رہے ہیں, ادھر آیتیں دے رہے ہیں, ابھی ایک آیت اپنے مقام تک نہیں پہنچتی کہ رسول آگے سے آیت بیان کر دیتے ہیں, آگے سے لفظ بیان کر دیتے ہیں. تو اللہ کو کہنا پڑا اے رسول ذرا آہستہ, میرے جبرائیل کو پوری تو کرنے دیا کرو. تو بتانا مقصود یہ تھا اے جبرائیل تم مجھے قرآن سنا رہے ہو. توجہ چاہیے, یہاں رک کر کے ایک بات کی اور وضاحت کرتے چلیں کہ کیا معاذ اللہ نے اپنے رسول کو یہ کہہ دیا, یعنی جیسے کہ ہم کسی طالب علم کو کہتے ہیں ذرا آرام سے پڑھو, اتنی جلدی کیوں پڑھتے ہو, تحدید کی معاذ اللہ نہیں. اس لیے ہمارے پاس ایک اور دلیل موجود ہے, قرآن میں آیت موجود ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ تو وہ چاہتے ہی نہیں جو وہ نہ چاہے, منشا اسی کی ہے کہ پڑھیں. بتانا ہمیں مقصود ہے کہ دیکھو جبرائیل تو سنا رہے تھے لیکن اس رسول پڑھ رہا تھا. جبرائیل ابھی اس مقام تک نہیں پہنچتے تھے جب تک ہمارا رسول آیت کی تلاوت کر دیتا تھا. اب ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارا رسول محتاج جبرائیل ہے. ہمارا رسول محتاج جبرائیل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جس جبرائیل کا استاد میرے رسول کا وسیع ہو. تعجل بالقرآن لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ قل رب زدنی علما وقل رب زدنی. یہ کہتے رہا کو اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اب جب ہم نے یہ آیت اس انداز میں دیکھی اضافہ فرما, ہم نے کہا دیکھو رسول بھی تو کہہ رہے تھے ہمارے علم میں اضافہ فرما, رسول بھی تو کہہ رہے تھے ہمارے علم میں اضافہ فرما. تو اس سے کیا مراد ہم نے لی کہ معاذ اللہ ابھی تک رسول کے علم میں اضافہ نہیں ہوا. اصل میں وہیں سے مغالطہ ہوتا ہے, وہیں سے غلطی کا امکان شروع ہو جاتا ہے جہاں سے ہم اپنے علم سے رسول کا علم ملا رہے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس کی بارگاہ میں رہا ہے جس کے خزانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. اور عزیزان محترم, اس مقام پر ایک اور جو ہمارے ہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب علی وہ تو معصوم تھے تو پھر استغفار کیوں کیا کرتے تھے, پھر وہ توبہ کی منزل پر کیوں تھے, وہ استغفار کیوں کیا کرتے تھے. تو اس مغالطے کا بھی ازالہ کر دیا جائے. عزیزان محترم توجہ چاہیے. عزیزان محترم, استغفار کے لیے کیا گناہگار ہونا لازم ہے؟
के लिए क्या गुनाह की शर्त है कि गुनाह होगा तो इस्तग़फ़ार की जाएगी, बल्कि इस्तग़फ़ार तो बज़ाते खुद एक नेकी है, तो मासूम इस नेकी से महरूम कैसे रहे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अगर बात वाज़ेह हो, इस्तग़फ़ार यानी तलब मग़फ़िरत, तौबा की मंजिल, ये इस बात की मोहताज नहीं कि गुनाह सरज़द हो। तो ये सोच करके कि जब खुदा न खास्ता कोई गुनाह सरज़द होगा तो फिर मकाम इस्तग़फ़ार पर जाएंगे, तो अज़ीज़ान मोहतरम ऐसे सोचने वाले को क्या मोहलत मिल जाएगी? क्या इस बात की वो यकीन रखता है कि मुझे मोहलत मिल जाएगी? नहीं। तो इस्तग़फ़ार जो है खुद अपने मकाम पर एक बहुत बड़ा सवाब है, एक बहुत बड़ी नेकी है। तो क्या जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम का इस्तग़फ़ार का जिक्र कुरान में मौजूद है माज़अल्लाह, तो क्या वो सब गुनाहगार थे? नहीं, गुनाहगार नहीं थे, बल्कि इस मकाम पर थे, इस मकाम पर थे कि बावजूद मासूम होने के अपनी इस नेकी को अपने हाथ से नहीं जाने देते, उस मकाम पर वो इस्तग़फ़ार की मंजिल पर थे। तो अब अगर इसी हवाले से आप सोचिए, जहाँ ये कहे वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए रसूल कहो कि मेरे इल्म में इजाफा फरमा, तो अज़ीज़ान मोहतरम दुआ मांगना भी तो अपनी ज़ात में एक नेकी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद ला तअजल बिल कुरआन, ये इज़हार बंदगी है। वाह। मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्यु, काबिल इसके कि वही हो, जल्दी ना किया करो, जल्दी ना किया करो, आगे ना बढ़ा करो। बस कुछ आयतें कुरान में ऐसी हमें नजर आ जाती हैं कि जिससे हम ये सोच लेते हैं कि वो उम्मी, रसूल के साथ उम्मी। मैंने इसके साथ लफ्ज़ माज़अल्लाह नहीं कहा, इसलिए कि मेरा वो इरादा ही नहीं कि जो उनका इरादा है उम्मी। हाँ, तशरीह जरूर की जा सकती है कि उम्मी का मतलब क्या है। छोटे भाई भी बैठे हैं, बताता जो अमूमन ये पढ़ दिया जाता है उम्मी यानी जाहिल। अब आप कह सकते हैं माज़अल्लाह जाहिल, लेकिन अगर कुरान ही ये कह दे कि आपने किताब ही नहीं पढ़ी, आपने कभी लिखा ही नहीं, तो फिर ऐसे मुकाम पर आप क्या तर्जमा कीजिएगा? और ऐसे मकाम पर अब क्या फैसला कीजिएगा? सूरह अनकबूत 29वां सूरह है कुरान, 48वीं और 49वीं आयत की तिलावत फरमाइए। दुरूद पढ़े मोहम्मद। जाहिर है कुछ आयतें हैं ना कि जिनके बारे से ये मुगालता पैदा होता है कि कहने वाले मजबूर हो जाते हैं। कुरान में सूरह अनकबूत 29वां सूरा 48वीं और 49वीं आयत इरशाद हुआ, वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लरताबुल मुब्तलून। क्या तर्जुमा इसका? तर्जुमा इसका ये हुआ, वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन, ए रसूल तुमने इससे पहले तो कोई किताब पढ़ी ही नहीं थी, इससे पहले कोई किताब तुमने पढ़ी ही नहीं थी। वमा तख़ुत्तुहु बिल यमीन, और ना ही तुमने अपने हाथ से, दाएं हाथ से कुछ लिखा था कभी। देखिए दोनों लफ्ज़ हैं, और कहीं से भी आप अरबी समझ लीजिए, कहीं भी लुगत देख लीजिए, इससे ज्यादा अच्छा आप तर्जुमा कर लीजिए, यही होगा कि तुमने कोई किताब पढ़ी ही नहीं। वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही, इससे पहले, मिन किताबिन। और उधर कुरान क्या कह रहा है? अल्लमल कुरान। उधर क्या कहा? अल्लमल कुरान। इधर क्या कहा? वमा कुंता, तुमने इससे पहले, मा ततलू, तुमने पढ़ा ही कुछ नहीं। वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन, तुमने इससे पहले कोई किताब पढ़ी ही नहीं। वमा तख़ुत्तुहु बियमीनिका, तुमने अपने हाथ से कुछ लिखा ही नहीं। परवरदिगार एक मकाम पर कह रहा है कि मैंने कुरान की तालीम दी, और यहाँ कह रहा है तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तुमने कुछ लिखा ही नहीं। इसका मतलब क्या है? कहा कि समझो मेरी इस बात को, इनके सामने रसूल रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए, इनके सामने रसूल रहा है। अगर इनके सामने इसने कोई किताब पढ़ी होती, अगर इनके सामने कुछ लिखा होता, इज़ल लरताबुल मुब्तलून, तो ये बातिल सोच रखने वाले ये रसूल को फौरन कह देते, अरे हम जानते हैं इसने फला से पढ़ा है, हम जानते हैं इसने फला से लिखना सीखा है। अब
ابھی تو ان کے سامنے پڑھا نہیں, ابھی ان کے سامنے لکھا نہیں. ارے جو کچھ ہے یہ اللہ کا کلام ہے, یہ ان کے سامنے پڑھا ہوا نہیں, ہم نے پڑھا کر بھیجا ہے. صلوات اور محمد ہم نے اس کو پڑھا کر بھیجا ہے. وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب, تم نے سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور کچھ نہیں لکھا. یعنی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے سامنے پڑھی. ابھی تو ان کے سامنے نہ پڑھا نہ لکھا, تو اس کے بعد کہتے ہیں یہ معاذ اللہ یہ کس سے کہانیاں بنا کر لے آئے. یہ باطل لوگ یہی ارتیاب کرتے, یہی ظلم کرتے, اور انہوں نے کیا. ابھی تو ان کے سامنے کسی سے لکھا پڑھا نہیں, ورنہ کہہ دیتے ان کا تو استاد فلاں ہے, ان کا تو استاد فلاں ہے. تو ظاہر ہے جب کسی رسول کا استاد ہو جائے تو رسول کو اپنے استاد کا احترام تو کرنا پڑے گا. جو رسول ہمیں کہے کہ اپنے استاد کا احترام کرو, تو وہ اپنے استاد کا احترام ان کے سامنے. تو پھر پروردگار ہے کیا؟ 49ویں آیت میں ارشاد ہوا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, بلکہ یہ تو آیات بینات ہیں جو ان لوگوں کے سینے میں ہیں جنہیں ہم نے علم عطا کیا ہے. وما یجحد الا الظالمون, مگر اس بات کا انکار صرف ظالم ہی لوگ کرتے ہیں, ظالم ہی لوگ کرتے ہیں. بلکہ یہ تو وہ آیات ہیں جو صاحبان علم کے سینے میں. وہاں پر خطاب ایک سے ہو رہا تھا, وہاں پر خطاب کیا تھا؟ ایک سے ہو رہا تھا. وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب, اے رسول تم نے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی, تم نے لکھنا سیکھا ہی نہیں. لیکن یہاں کیا کہا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, بلکہ یہ تو آیات بینات ہیں جو ان لوگوں کے سینے میں جو صاحبان علم ہیں. اب معلوم یہ ہوا کہ آیات بینات جب صاحبان علم کہا تو رسول تو شامل ہو ہی گئے. اب کچھ اور صاحبان علم بھی ہیں جو نہ کسی سے لکھتے ہیں سیکھتے ہیں, نہ کسی سے پڑھنا سیکھتے ہیں, بلکہ ان کے سینوں میں بھی آیات بینات موجود ہیں, آیات بینات موجود ہیں. اب عزیزان محترم, اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جبرائیل امین آئے تھے اور سینے کا آپریشن ہوا تھا اور اس کے بعد قرآن دیا گیا تھا یا سکھایا گیا تھا, تو کیا ترجمہ کیجئے گا؟ علم القرآن, جس نے قرآن کی تعلیم دی, جس نے قرآن کی تعلیم دی. لوگ جو بھی کہتے رہے, لیکن وہاں یہ منزل نہیں ہے, بلکہ یہ کہا کہ یہ تو آیات بینات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جو صاحبان علم ہیں. تو ایک صاحب علم تو ہمیں پتہ چل گیا جس نے پڑھنا نہیں سیکھا کسی سے, جس نے لکھنا نہیں سیکھا کسی سے. لکھنا اور پڑھنا کہاں سے سیکھ کے آیا؟ کہ ابھی خلقت بھی نہیں, خلقت سے پہلے پڑھنا آیا, پڑھایا گیا, خلقت سے پہلے لکھنا سکھایا گیا. لیکن یہ تو ایک ذات ہوگی نا, وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر تو بہت سے لوگوں کا ذکر آ گیا نا, اوتوا العلم, صاحبان علم, کسی ایک کی بات نہیں, اوتوا العلم, صاحبان علم. تو اب ہمیں ایک صاحب علم تو کم از کم نظر آ ہی گیا کہ جہاں رسول کی یہ صفت تھی, جہاں رسول کی یہ صفت تھی کہ ہم نے پڑھا کر کے بھیجا ہے, ہم نے قرآن کی تعلیم دے کے بھیجا ہے. اب ایک صاحب علم جب رسول کی آغوش میں آتا ہے, جب رسول کی آغوش میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول بتائیے توریت پڑھوں, بتائیے زبور پڑھوں, بتائیے انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں. تو عزیزان محترم اب پتہ چلا یہ آیات بینات ہیں جو صاحبان علم کے سینے میں ہیں. اگر صاحب علم کے سینے میں آیات بینات نہ ہوتی تو یہ کہتے ہی کیوں کہ قرآن پڑھوں, اور پھر اس کے سامنے کہنا جس کو علم نہ ہو. تو معلوم یہ ہوا جس سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھوں, جانتے ہیں کہ قرآن لے کر آیا ہے. صلوات محمد, جانتے ہیں کہ قرآن لے کے. ظاہر ہے کہ جاہل کے سامنے تو عالم نہیں پڑے گا, جسے پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن کیا ہے, جسے پتہ ہی نہ ہو کہ زبور کیا ہے, جسے معلوم ہی نہ ہو کہ انجیل کیا ہے, اس کے سامنے کون کہے گا کہ میں کیا پڑھوں. لیکن اگر علی کسی کے آغوش میں یہ کہیں کہ زبور ہو توریت ہو انجیل و قرآن پڑھوں, تو ماننا پڑے گا کہ علی جانتے ہیں کہ علم القرآن کی منزل پر ہے, خلق الانسان وعلمہ البیان کی. بس گفتگو میرے اختتام تک پہنچی. لیکن جہاں پروردگار عالم نے خلقت سے پہلے علم کا یہ مقام بتا دیا ہو, وہاں پر اگر کوئی ذہن پہ حملہ کرے, ذہن پہ حملہ کرے, یعنی خلقت سے پہلے, یعنی ادھر منشاء پروردگار عالم, علم میں پروردگار عالم میں خلقت ہے, اور اس وقت علم القرآن کی منزل ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کہہ رہے تو عزیزان محترم, انسانی یہ جو جسم ہے اس کے 3 نام ہیں.
ایک تو بدن، یعنی بدن کے سمجھے 3 نام ہے، ایک تو خود بدن، ایک جسم، ایک جسد. جسم بھی کہا جاتا ہے، جسد بھی کہا جاتا ہے. قرآن میں ارشاد ہوا وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے انہیں ایسا جسد قرار نہیں دیا کہ وہ کھانا نہ کھائیں. وہاں لفظ جسم نہیں آیا، جسد آیا، اس لیے کہ جسد روح کے ساتھ کا استعمال کہا جاتا ہے، روح کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جسم وہاں ہوتا ہے، جسم روح کے ساتھ، لیکن جسد وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کے جسم میں روح نہ ہو. اس لیے آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ جسم خاکی کو سپرد آپ کیا جائے گا، بلکہ جب بھی آپ سنیں گے یہی سنیں گے کہ جسد خاکی کو، اس لیے کہ جسد ہے اب جسم نہیں ہے، چونکہ جسم اس لیے نہیں ہے کہ روح نہیں ہے. تو معلوم ہے یہ 3 لفظ جو ہمیں قرآن سے ملے، بدن، جسم اور جسد. حدیث قصہ میں ایک لفظ ہے. اچھا اس لفظ سے پہلے ایک بات اور کہتا چلوں، جب ہم یہ بدن کی بات کرتے ہیں تو آپ اگر اس کو عربی کے لوگ، کیونکہ عربی میں بدن کا لفظ موجود ہے، تو بدن کا جسم جب ہم کہیں گے تو سر سے پاؤں تک ہوگا، جسد جب کہیں گے تو سر سے پاؤں تک ہوگا. لیکن جب ہم جسم کہیں گے، جب ہم بدن کہیں گے تو اس وقت سر کا تعلق نہیں ہوگا، بلکہ سر سے نیچے کا جتنا حصہ ہوگا اسے جسم کہا جائے گا. تو اب اس لیے جب رسول تشریف لائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ انی لأجد فی بدنی ضعفا، توجہ، انی اجد فی بدنی ضعفا، اے بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. اور بدن ہے سر سے نیچے تک کا حصہ، یعنی اس مقام ضعف میں بھی بتانا یہ مقصود ہے کہ جسم بیمار ہو سکتا ہے. یعنی جسم میں تو سر ہے، لیکن اب چونکہ لفظ استعمال ہوتا ہے جسم تو کہنا پڑے گا بدن بیمار ہو سکتا ہے، لیکن بدن کا تعلق ہے کندھے سے نیچے تک، لیکن ہمارا سر بدن سے اوپر ہوتا ہے. یہ اور ہوں گے کہ جو ہمارے دماغ پر حملہ کریں، یعنی بیماری میں بھی ہمارا بدن جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے، لیکن ہمارا سر نہیں ہوتا، سلامت رہتا ہے. اس وقت جب اس وقت بھی بدن کی صورت میں بھی جب سر سلامت ہو تو اب اس کے بارے میں کہا جائے تو اس آنے محترم پہ ماننا پڑے گا کہ جو اس وقت یہ الزام لگا رہا ہو یا کہہ رہا ہو تو اس آنے محترم سے پھر دیکھا ہی نہیں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جسے اس وقت تعلیم کر دی گئی. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس وہ لوگ آئے کہ جن کے سینوں میں علم، اور کیسا علم، آیات بینات ان کے سینوں میں. اور صرف ایک ہی مثال اگر مولا کائنات کی دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد جتنے بھی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ خود اظہر من الشمس شامل ہو جاتے ہیں. یعنی بدن، جسم اور جسد، یعنی کہ کسی بھی حوالے سے دیکھ لیجئے. اور عزیزان محترم، آپ اور ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ تمہارے اجساد پہ بھی سلام، تمہارے اجسام پر بھی سلام، تمہارے ظاہر پر بھی سلام، تمہارے باطن پر بھی سلام، تمہارے ابدان پر بھی سلام. یعنی بدنوں پر بھی سلام کر رہے ہیں، جسموں پر بھی سلام کر رہے ہیں. اور اگر جسموں میں روح نہیں بھی ہے تو ہم ان کے جسد کو بھی سلام کر رہے ہیں. اور پھر اس شان سے سلام کر رہے ہیں طب تم، یعنی جیسے میں کہہ چکا کہ جسم اسے کہتے ہیں جس میں روح موجود ہو. تو یعنی ہم اگر سلام میں شامل کر رہے ہیں تو وہ حالت بھی سلام میں شامل ہے کہ جب ابھی حیات میں ہے، ابھی زندہ ہے تو قابل سلام ہو. اور جب جسم سے روح رخصت ہو گئی تو پھر بھی قابل سلام ہے. ان کے بدنوں پر بھی سلام ہو. طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، وہ زمین بھی پاک ہے، تم بھی پاک، وہ زمین بھی پاک جہاں تمہیں دفن کیا جا رہا ہے. یہ وہ افراد ہیں جنہیں اصحاب حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اصحاب حسین ابن علی کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے پیشکاروں سے سنا بھی، خود میرے مولا نے فرمایا ما ارا اصحابا اوف من اصحاب، میں کسی کے اصحاب اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا نہیں پاتا. میرے اصحاب جتنے باوفا تھے کسی کے. یہ تو ہم ایک محاورت میں یہ لفظ کہہ دیتے ہیں کہ میرے بابا اور میرے نانا کو بھی نہیں ملے. نہیں، یہ بابا اور نانا تک کی بات نہیں ہے، لفظوں پر غور کیجیے. ما ارا اصحابا اوفا من اصحابی، یعنی حسین فرمانا چاہ رہے ہیں اگر تمہیں آدم سے لے کر کے میرے جد تک اور علی سے لے کر کے آخر 11ویں امام تک اگر تم نظر دوڑاؤ گے
किसी नबी के असहाब जो है मेरे असहाब से ज्यादा वफा नहीं मिलेगी, और मेरे बाद में किसी के असहाब तुम्हें मेरे असहाब से ज्यादा बावफा नहीं मिलेंगे। ऐसे बावफा असहाब मेरे हुसैन को मिले कि जिन्होंने ये कह करके अपनी शमशीरें बिरहना कर ली थी कि ए हुसैन, अगर 70 मरतबा जिंदगी मिले और 70 मरतबा कत्ल किए जाएं, फिर भी हम तुम्हारे दर से नहीं जाएंगे, फिर भी हम तुम्हारे दर से नहीं जाएंगे। बस अज़ादारान मोहतरम, आज की ये तारीख तो हमने महसूस की होती है एक उस शहीदा के नाम, जिसके बारे में सिर्फ अगर इतना ही लफ्ज कह दिया जाता है तो खुद आंखें भर आती हैं कि साहिब मकातिल लिखते हैं कि मौला हुसैन ये फरमाया करते थे, मेरा उस घर में दिल नहीं लगता जहां रबाब सकीना ना, जहां रबाब एक अजीम किरदार की मालिक इस वाक़या करबला में। जिस तरीके से शोहदाए करबला की फहरिस्त में हजरत अली असगर की शख्सियत जो है एक हद फासिल बना देती है कि ये हक को बातिल का मारिका था, ये दो शहजादों की जंग नहीं थी। इसी तरीके से कूफा से शाम तक का सफर जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का, ये भी एक हद फासिल है कि क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया कि जिस काफिले में इतनी बच्चियां हो, इतनी छोटी बच्चियां हो, वो काफिला किनका काफिला हो सकता है? माज़अल्लाह, क्या वो बागी के गुरोह का काफिला होगा? बागी के गुरोह का? अरे ये तो वो उम्र होती है कि जो किसी भी कौम कबीले में काबिल गिरफ्त नहीं हुआ करती। तो यही हजरत सकीना है कि जिस वक्त हुसैन इब्ने अली रुखसत आखिर के लिए आए हैं और जब रुखसत आखिर के बाद रवाना होते हैं तो ये सकीना है कि जो पाए अस्ब से यानी इमाम हुसैन के जुलजना से पांव से लिपट जाते हैं। ऐ जुलजना, मेरे बाबा को ना लेकर जा, मेरे बाबा को ना लेकर जा। इसलिए कि मैं देख रही हूँ सुबह से जो जाता है वापिस नहीं आता, वापिस नहीं आता। मीर अनीस ने इस मकाम पर एक मरसिया कहा था जो आप सुनते भी रहते हैं, और इस मकाम पर जो मुकालमा हुआ है हजरत इमाम हुसैन और हजरत सकीना के माबैन, उस मुकालमे को बयान करते हैं कि जब हजरत सकीना कहती हैं नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं घर छोड़ के मक्तल में चली आऊंगी बाबा, जब रात को मुझे आपकी बू आएगी मैं घर में नहीं रहूंगी, हयात में नहीं रहूंगी, मैं मक्तल में आ जाऊंगी। तो हजरत हुसैन इब्ने अली कहते हैं निकलती नहीं सैदानिया बाहिर, घर से निकलती नहीं सैदानिया बाहिर, छाती पे सुलाएगी तुम्हें रात को मादर। उसने कहा सोएंगे कहां फिर अली असगर? शाह ने कहा बस जिद न करो, सदके में तुम पर शब होएगी और दस्त में हम होएंगे बीबी, असगर हमारे साथ आज वही सोएंगे बीबी। उसने कहा बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे ना बोलूंगी या शहे अबरार, अच्छा न अगर कीजिए जल्द आने का इकरार, मर जाएगी शब को तड़प कर ये दिल अफगार। कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। असगर कभी साथ आपके अब तक नहीं सोई, और पहला लिया अम्मा ने अगर चौंक के रोए, शफकत ये मुझी पर थी कि बेचैन न होए, और यूं प्यार करूं जिसको वो यूं हाथ से खोए, जीते रहे फर्जंद सब लगते जिगर हैं, मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपकी बेटी हूं, अम्मा के बिसर है। बस अज़ादारान मोहतरम, ये वो मकाम है जहाँ इमाम हुसैन कहते बेटी तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे दुनिया में आने का मकसद क्या, तुम्हें हमने कैसे बुलाया है दुनिया में? हमने तहज्जुद की, नमाज की, दुआओं में अल्लाह से सवाल किया था हमें एक चाहने वाली बेटी दे दे, जिसे हम टूट कर चाहे वो हमें टूट कर चाहे, हम टूट कर चाहे। बस अज़ादारों, आपकी ज़हमत तमाम की है। ये वो सकीना है, ये वो सकीना है जो मकसद दुआ इमाम हुसैन है। लेकिन ये मंजिल ऐसी आती है, अल्लामा अली नकी फरमाया करते थे, मेरे बुजुर्गों ने सुना होगा, वो ये कहते थे कि करबला के हर शहीद की प्यास की हद से वाकिफ हूँ, लेकिन बीवियों की प्यास कहाँ बुझी, बीवियों को कहां सैर होके आबुदाना मिला, मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। यही सकीना है जो कूफा और शाम की मंजिलों में प्यार
प्यासी है। ये काफिला कूफा से गुजर रहा था, कूफा से गुजर रहा था। हाँ आज़ादारो, यहाँ पर भी एक रावी बयान करता है, मुस्लिम में जस्सास जिसका नाम है, वो ये कहता है कि मैं महल सरा को सजाने पर मामूर था कि मैंने नक्कारों की आवाज़ सुनी। मैंने गुलाम से पूछा कि ये किसका काफिला है, ये कैसा शोर है? कहा कि किसी ने माज़अल्लाह यजीद पर बगावत की थी, ये बागियों के जो हैं असीर आ रहे हैं, ये बागी के असीर आ रहे हैं। मैंने पूछा कि जरा ये तो बता उस बागी का नाम क्या था, नाम क्या था? तो मुझे इतना बताया गया हुसैन। मैंने कहा कि बाप का नाम क्या था? कहा अली। जब मैंने माँ का नाम पूछा, कहा कि फातिमा। कहा मैंने इतनी जोर से अपने मुंह पर थप्पड़ मारे कि कब्र इसकी मेरी आंखें जाया हो जाती। मैंने एक अजीब मंजर देखा। जब मैं आया तो क्या देखता हूँ कि कुछ बीवियां हैं जो बसे गर्दन हाथ बंधे हैं। एक बीवी तारीख ने नाम लिखा हजरत उम्मे कुलसूम, ये कहती चली जा रही है, ऐ अहले कूफा, ये जो तुम खजूरें फेंक रहे हो, ऐ अहले कूफा, ये जो तुम रोटियां फेंक रहे हो, याद रखो हम अहले बैत के घराने वाले हैं, हम रसूल की बेटियां हैं, सच का हम पर हराम है, सच का हम पर हराम है। वह इतना सुनना था। जब हमारा ये ऊंट एक घर के पास से पहुंचा है तो छत पर क्या देखा, एक ज़ईफा है। उसने देखा कि हजरत ज़ैनब के साथ एक बच्ची बैठी है। उस बच्ची ने बीवी से कहा कि ए फूफी अम्मा, प्यास की शिद्दत है, आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूँ, प्यास की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत है। उस बीवी ने सुना कि ये बच्ची प्यासी है, ये कैदन प्यासी है। नीचे गई, एक पानी का जाम भर के लाई और कहा ए ज़ैनब, इस बच्ची को ये पानी पिला दो। बसे गर्दन तो हाथ बंधे थे, बीवी कैसे पानी पिला सकती थी? आगे बढ़ करके पानी का जाम पेश किया। बेटी ये पानी तो पियो, ये पानी पी लो तो मेरी चंद दुआएं हैं, मेरी चंद दुआएं हैं, मैं दुआ करूंगी तुम आमीन कहना। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी इधर पानी बाद में पीना, पहले इसकी दुआएं सुन लो, दुआएं सुन लो। अज़ादारो, कहां पर प्यास बुझी है, कहां पर प्यास बुझी है? कहा कि अच्छा दुआ कर। दुआ क्या है तेरी? कहा कि मेरी पहली दुआ तो ये है कि जिस तरह तुम असीर हुई हो, मेरे बच्चे ऐसे असीर हो। दूसरी दुआ ये है, मेरा शौहर सफर पे गया है, वो खैरियत से वापस आए, यहाँ आमीन हो रहा है। कहा तीसरी दुआ ये है कि मैं चाहती हूँ मदीना चली जाऊं और अपनी आकाज़ादी की ज़ियारत करूं। इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब ने कहा कि क्या तू अपनी आकाज़ादी का नाम बताएगी, आकाज़ादी का नाम बताएगी? उसने कहा बीबी, इस बड़े बाजार में नाम नहीं लिया जा सकता, मेरी आकाज़ादी का। इतना सुनना था कि ज़ैनब ने कहा ए उम्मे हबीबा, मुझे पहचान, मैं ज़ैनब हूं, ये सकीना है। कहां प्यास बुझी अज़ादारो, कहां प्यास बुझी? ये सकीना और ये काफिला आ गया है दरबार शाम में। बस चंद जुमले कहना चाहूंगा दरबार शाम में। अज़ादारो, दरबार शाम की ये हालत है, 900 कुर्सी नशीन, 900 कुर्सी नशीन। और हजरत सैयद सज्जाद से जब किसी ने पूछा कि सबसे ज्यादा जुल्म कहाँ हुए, आप यही कहते थे अशाम, अशाम, अशाम। ये वजह क्या थी? ये तीन चीजें ऐसी थी जो हजरत सज्जाद न भूल सके। एक बाज़ार शाम, एक दरबार शाम और एक जिंदान शाम। ये भूल नहीं सके। अब वो जिंदान शाम के जहां पर ये बच्ची रात को जब सोई है, एक मर्तबा नींद से बेदार हुई, बाबा बाबा कहती है, बाबा बाबा कहती है। जैसे ही बाबा बाबा कह के गिरिया शुरू किया है, अज़ादारो तमाम बीवियों ने रोना शुरू किया है। ये रोने की आवाज जो है यजीद तक पहुंची है। पूछा ये गिरिया कैसा है? कहा कि बच्ची अपने बाबा को याद कर रही है। कहा कि उसके बाबा का सर ले जाओ, सर ले जाओ। रिवायत के अल्फाज जो मैंने पढ़े, एक खान सजाया गया, सर रखा गया, उस पर कपड़ा डाला गया, लेकर के आए। जब बच्ची के सामने रखा, बच्ची ने देखा और कहा फूफी अम्मा मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बाबा चाहिए। कहा कि बेटी जरा देखो तो सही, अब जो कपड़ा हटा है तो बाबा का सर है। एक मर्तबा सर को उठाया, अपने गोद में लेकर के रुखसार से रुखसार रखा। बीवी बयान कर रही है और बयान के अल्फाज क्या है? बाबा ये आपकी गर्दन किसने काट दी? बाबा आपकी रीशे मुबारक परेशान क्यों है? आपके सर पर मट्टी क्यों पड़ी है? ये बयान करती जा रही है। एक मर्तबा अजीब जुमला कहा बीवी ने जुमला कहा, बाबा आपको मालूम है आपके बाद आपकी सकीना पर क्या गुजरी? आपकी सकीना पर क्या गुजरी? आपकी सकीना के तमाचे लगे, आपकी सकीना के गोशवारे सीने गए, आपकी सकीना की रिदा सीने गए, कुपियां बेमकना चादर हो गई। बीवी फरियाद कर रही है, फरियाद कर रही है, फरियाद करते करते फरियाद रुकी। रुकने के बाद इमाम सज्जाद आगे बढ़े, आगे बढ़ के चाह सर को जुदा करे, सर को जुदा किया। एक मर्तबा जुमला कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना मजबूर है सज्जाद, पाबंद सलासिल है, बैन का लाशा है, कैसे दफनाए? आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ, मक्तल की किताब का जुमला, हशर के मैदान में दो कैदी ऐसे
ایسے معشور ہوں گے جو وہاں بھی پابند سلاسل. ایک میرا ساتواں امام امام موسیٰ کاظم, ایک سکینہ ہوگی جسے اسی طرح پابند رسم جو ہے دفن کیا گیا. اللہ لعنت اللہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس مختصر سی کاوش کو اپنی بارگاہ